بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب علم رجال، باب نمبر 26، من لا یضر فقی۔ یہ کتاب جناب شیخ صدوق محمد بن علی بن حسین بن بابوے رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ہے، جن کی ولادت 306 ہجری میں امام عصر علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ہوئی تھی کہ حضرت نے ان کے والد محترم کو فرزند سعید کی دعا دی تھی، اور مالک نے ایسا فرزند عطا کر دیا جو عالم روایات و احادیث میں صدوق کے لقب سے ملقب ہو گیا۔ اس کتاب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کتاب پر صاحب کتاب نے مکمل اعتماد کیا ہے، اور اس کے مقدمہ میں لکھ دیا ہے کہ اس کی نوعیت عام کتابوں جیسی نہیں ہے کہ مؤلف کو جو روایت نظر آ گئی اسے درج کر دیا، بلکہ یہ میرا رسالہ عملیہ ہے، اور اس میں نے صرف ان روایات کو نقل کیا ہے جن کی صحت کا اعتقاد رکھتا ہوں اور جنہیں اپنے اور پروردگار کے درمیان حجت قرار دیتا ہوں۔ میرا اعتماد بھی صرف ان کتابوں پر ہے جن کے بارے میں یہ بات مشہور ہے اور مسلمات میں ہے کہ یہ کتابیں فلاں فلاں حضرات کی ہیں، اور وہ سب سکہ اور معتبر افراد ہیں، جیسے کتاب حریز بن عبداللہ سجستانی، کتاب عبید اللہ بن علی الحلبی، کتاب علی بن محضیار لاہوازی، کتاب حسین بن سعید، نوادر احمد بن محمد بن عیسیٰ، کتاب نوادر الحکمہ محمد بن احمد بن یحییٰ بن عمران الاشری، کتاب الرحمہ سعید بن عبداللہ الاشری، جامع استاد محمد بن حسن بن ولید، نوادر محمد بن ابی عمیر، محاسن احمد بن عبداللہ البرکی، رسالہ والد علام وغیرہ۔ اس کتاب کی شان نزول یہ ہے کہ حضرت صدوق رحمۃ اللہ علیہ جب حالات زمانہ کی بنا پر سرزمین بلخ پر پہنچے تو وہاں آپ کو ایک رفیق علم مل گیا جس کا نام تھا شریف الدین ابو عبداللہ محمد بن حسن، اور عرفیت تھی نعمت۔ انہوں نے آپ سے یہ فرمائش کی کہ جس طرح علم طب میں محمد بن ذکریہ الطبیب الرازی نے ایک کتاب لکھی ہے من لا یضر الطبیب، اور وہ ان تمام افراد کے کام آتی ہے جن کی رسائی کسی طبیب تک نہیں ہوتی، اسی طرح ضرورت ہے آپ ایک کتاب تالیف کر دیں جو ان تمام افراد کے کام آئے جو احکام شریعت پر عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی رسائی کسی فقیہ تک نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے یہ کتاب تالیف کر دی جو ایک طرح کا رسالہ عملیہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج کل رسالہ عملیہ میں روایات کے مضمون کا خلاصہ اور محاصل درج کیا جاتا ہے، اور اس کتاب میں اصل روایات کا حوالہ دیا گیا ہے، اور اس کا راز یہ ہے کہ زمانہ ادوار معصومین علیہ السلام سے قریب تر تھا کہ مسائل کی نوعیت میں کوئی خاص فرق نہیں ہوا تھا، اور جس طرح کے مسائل خود ائمہ معصومین علیہ السلام کے سامنے آتے تھے ویسے ہی مسائل شیخ صدوق کے پیش نظر تھے، لہٰذا آپ کے لیے عین ممکن تھا کہ انہی الفاظ میں جواب دے دیں جن الفاظ میں امام معصوم علیہ السلام نے راوی کو جواب دیا تھا، اور اس طرح الفاظ کی حیثیت فتویٰ کی بھی رہے اور حدیث کی بھی، جو بات دور حاضر میں ممکن نہیں ہے کہ مسائل کی نوعیت یکسر تبدیل ہو گئی ہے۔ آج ضرورت ہے کہ مجتہد مسائل کے مطابق روایت کے مضمون سے استنباط کرے اور پھر اسی مفہوم اور نتیجہ کو عوام الناس کے حوالے کر دے کہ عوام الناس یا حدیث کو سمجھنے کے قابل نہیں ہیں یا مسائل پر احادیث کی تطبیق سے بے بہرا ہیں، اور اس کے بغیر صحیح جواب کا حاصل کرنا ناممکن ہے۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب میں مجموعی طور پر 5963 احادیث ہیں، جن میں 3913 مسند ہیں اور ان کی سند کا ذکر موجود ہے، اور 2050 احادیث مرسل ہیں جن کی سند کا کوئی ذکر نہیں ہے۔
اور براہ راست معصوم سے نقل کی گئی ہیں، یا راوی کا نام تو بیان کیا گیا ہے لیکن آخر کتاب میں اس راوی کا کوئی سلسلہ بیان نہیں کیا گیا ہے، جو بقول علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 120 افراد ہیں، اور اس کتاب کا انداز تالیف بھی کتاب کافی سے قدر مختلف ہے کہ کتاب کافی میں شیخ کلینی نے صاحبان کتاب تک اپنے سلسلہ کا ذکر بھی روایت کے ساتھ کیا ہے اور ہر روایت کو اسناد کے ساتھ بیان کیا ہے، لیکن شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے سند کا ذکر روایت کے ساتھ نہیں کیا ہے، بلکہ آخر کتاب میں ایک سلسلہ مشائخ کا درج کر دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ میری روایت بلا سند نہیں ہے، بلکہ اس کی سند اس مقام پر درج کر دی گئی ہے اور روایت کے ساتھ ترک کر دی ہے۔ اور اس کتاب میں مرسل کا تصور یہ ہے کہ اس کا سلسلہ معصوم تک نہ روایت کے ساتھ درج کیا گیا ہے اور نہ آخر کتاب میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ مذکورہ بالا تمام خصوصیات و امتیازات کے بعد بھی اس کتاب کے بارے میں چند باتیں قابل تحقیق ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا کتاب فقہ میں روایت کا درج ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی جملہ راوی ثقہ اور معتبر ہیں کہ کتاب کو بھی وثاقت کے دلائل میں قرار دیا جائے، جس موضوع کی تلاش میں ہمارا سلسلہ بیان جاری ہے، اور یہ طے کیا جا رہا ہے کہ کن وسائل اور اسباب سے راوی کی وثاقت اور عدالت کا اثبات کیا جا سکتا ہے۔ بعض علماء کا بیان ہے کہ جب شیخ صدوق نے خود صراحت کر دی ہے کہ میں نے صرف صحیح احادیث کو نقل کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہر حدیث صحیح ہے، اور حدیث صحیح کا مفہوم یہ ہے کہ اس کا ہر راوی عقائد کے اعتبار سے مومن ہے اور عمل کے اعتبار سے عادل ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں لفظ صحیح کا یہ مفہوم نہیں تھا۔ اس دور میں صحیح کا مفہوم یہ تھا کہ روایت کے امام سے صادر ہونے کا یقین یا اطمینان ہے، چاہے اس کا سبب یہ ہو کہ راوی عادل ہو یا کوئی اور قرینہ ہو جو اس طرح کا اطمینان پیدا کر دے، جس کی اس دور میں کمی نہیں تھی۔ کبھی یہ اطمینان اس لیے پیدا ہو جاتا تھا کہ روایت ایک سے زیادہ اصول اور کتب میں پائی جاتی تھی، یا ایسی کتاب میں تھی جس کا انتساب صاحب کتاب کی طرف قطعی تھا۔ کبھی یہ اطمینان اس لیے حاصل ہو جاتا تھا کہ روایت اس کتاب میں تھی جو کسی امام کے سامنے پیش کی گئی تھی اور آپ نے اس کے مضمون کی تصدیق کر دی تھی، چاہے اس کے راوی معتبر رہے ہوں یا غیر معتبر، جیسے کتاب عبید اللہ الحلبی کہ اسے امام صادق علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اور کتاب یونس بن عبد الرحمن و فضل بن شازان کہ اسے امام عسکری علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تھا اور آپ نے اس کے مضمون کی تصدیق کر دی تھی۔ دوسرا نقطہ یہ بھی ہے کہ شیخ صدوق نے راویوں کے بارے میں تمام تر اعتماد اپنے استاد پر کیا ہے، لہٰذا ان کے معتبر قرار دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے راوی کے معتبر ہونے کی شہادت دی ہے، بلکہ اس کا زیادہ سے زیادہ مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے استاد کے گواہی دینے کی خبر دی ہے، اور ظاہر ہے کہ اسے شہادت کا درجہ نہیں دیا جا سکتا ہے، اور اگر استاد کے اعتبار سے اسے شہادت قرار دیا جائے تو ان کا کوئی ایسا بیان نہیں ہے کہ میں جس سے روایت نقل کرتا ہوں اسے عادل اور مومن تصور کرتا ہوں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ شیخ صدوق نے جن روایات کو بطور مرسل نقل کیا ہے ان کا کیا حشر ہوگا۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ انہیں بھی معتبر قرار دیا جائے کہ اگر محمد بن ابی عمیر کے مراسیل کو مسانید جیسا سمجھا جا سکتا ہے تو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ ان سے کم نہیں ہے، اور پھر جب وہ براہ راست یہ کہہ دیتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے اور راوی کا حوالہ نہیں دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں یقین ہے کہ یہ قول امام معصوم علیہ السلام کا ہے، ورنہ وہ بلا سبب کسی بات کو امام علیہ السلام کی طرف منسوب نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہ یقین اور اطمینان قرائن سے بھی پیدا ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کا راویوں کے حالات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جن روایات کو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے کسی راوی سے نقل کیا ہے اور آخر کتاب میں
उस रावी तक अपना सिलसिला नकल नहीं किया है या जो सिलसिला नकल किया है उसमें ज़ोफ पाया जाता है, उन रवायात का हशर क्या होगा और उन्हें किस तरह मुतबर करार दिया जाएगा। उस्ताद शेख जाफर सुबहानी ने इसका हल आयतुल्लाह बुरजर्दी ताबसरा के अल्फाज में यूं नकल किया है कि जब शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह ने यह तस्रीह कर दी है कि मैंने सिर्फ मुतबर और मशहूर किताबों की रवायात नकल की हैं, तो अब शेख और साहिब किताब के दरमियान किसी सिलसिला के नकल करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक तबरकाती सिलसिला था जिसे शेख कुलैनी रहमतुल्लाह अलैह ने भी कायम रखा था कि रवायत बला सनद न दिखाई दे, वरना किताब का साहिब किताब की तरफ यकीनी तौर पर मंसूब होना इस बात से बेनियाज कर देता है कि दूसरा मुअल्लिफ अपने और मुअल्लिफ किताब के दरमियान का सिलसिला भी बयान करे। अलबत्ता ये बात वहीं से ही रहेगी जहाँ ये तय हो जाए कि ये रवायत मशहूर, मुतबर और मुतवातर किताब की है, जिसका इंतसाब साहिब किताब की तरफ यकीनी है, वरना सनद की बहरहाल ज़रूरत पड़ेगी और इसके बगैर सिर्फ सदूक रहमतुल्लाह अलैह के इत्मीनान पर फैसला नहीं किया जा सकता।